الذين اصطفى اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم عن ابي هريره رضي الله تعالى عنه ان النبي صلى الله عليه وسلم حضرت سیدنا ابو ہریرہ پاک رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ رسول پاک پڑھیے صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ہمیں منافقین کی چند علامات بتائیں۔ آپ پہلے یہ سمجھ لیں جو عقیدے کا منافق ہے وہ تو کافر ہے۔ وہ کیا ہے جی؟ عقیدے میں اگر وہ منافق ہے کہ اوپر سے کلمہ پڑھتا ہے اور اندر سے نہیں پڑھتا تو وہ کیا ہے جی؟ کافر۔ اگرچہ اوپر سے پڑھ رہا ہے ان المنافقین فی الدرک الاسفل من النار، یہ جہنم کے سب سے نچلے گڑھے میں ہوں گے، کافروں سے بھی سخت سزا ہوگی ان کو۔ اور کچھ لوگ وہ ہیں جو ہوتے تھے مسلمان ہیں مگر وہ عملوں کے منافق ہوتے ہیں۔ بولیے عملوں کے منافق ہوتے ہیں کہ ان کے اعمال منافقوں جیسے ہوتے ہیں، مومنوں جیسے نہیں ہوتے۔ ان کی پہلی علامت ذرا سنیے، چند علامات ہیں۔ قال ان للمنافقین علامات، حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ہم سے منافقین کی علامات بیان فرمائی، یعرفون بہا، جس سے ہم ان کو پہچان لیتے تھے۔ ذرا توجہ سے سنیے گا۔ تحیتہم لعنتن، فرمایا ان کی پہلی علامت یہ ہے کہ وہ سلام کی بجائے زبانوں پر لعنتوں کا ورد رکھتے ہیں۔ بات پر لعنت ڈالیں گے، بات پر لعنت ڈالیں گے۔ اور میں نے آپ کو بتایا تھا کہ بندہ جس پر لعنت ڈالتا ہے حضور نے فرمایا اگر وہ لعنتی ہے تو ٹھیک ہے، نہیں تو پھر اسی پر پڑتی ہے واپس آ کر جس نے کسی پر لعنت ڈالی ہے۔ پہلی نشانی کہ یہ سلام کی بجائے لعنتوں کا استعمال کرتے ہیں۔ اور دوسری وَطَعَامُهُمْ نُحَيْبَةٌ، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لوٹ کا مال ان کی خوراک ہوتی ہے۔ بولیے لوٹ کا مال ان کی خوراک ہوتی ہے۔ جتنے بھی حرام ذرائع ہیں وہ ان کی خوراک ہوتی ہے۔ آپ اوپر سے شروع کر لیں، رشوت سے اور یہ کرپشن سے، اور آپ اس زنا کی کمائی، سود کی کمائی، یہ چرسوں کی کمائی، شراب کی کمائی، فلموں کی کمائی، ڈراموں کی کمائی، کوئی نائی ناراض نہ ہو جائے داڑھی مڈان والی کمائی، یہ بھی یہ وچ، کیونکہ داڑھی مڈنا بھی حرام ہے تے مڈانا بھی تے پھر دی کمائی بھی، پر نائیاں دی صرف داڑھی والی حرام ہے، باقی حرام ہے۔ کیونکہ اگے میں ایک پنڈ 'چ بیان کیتا تے انہاں پھر میری کٹنگ کرنی بھی چھڑ دیتی۔ انہاں کہا مولوی صاحب تو تے کرا کے وکھا نا۔ لوکی دین سن کے عمل دی نیت نہیں کرتے، الٹا غصہ کر لیندے نے، اور اندروں تے غصہ انہاں نوں معاذ اللہ دے نبی تے چڑھیا ہوندا ہے، کٹ دے مولوی تے نے، کیونکہ مولوی نے اپنی گل تے کیتی نہیں، انہیں تے شریعت دی گل کیتی ہے، تو اصل غصہ تے شریعت تے آ رہا ہوندا ہے، اگے رکھ مولوی نوں لیندے نے۔ تو میرے بھائیو ان کا دوسری علامت کیا ہے کہ یہ لوٹ مار کا مال کھاتے ہیں۔ اب ذرا تیسری سنیے گا، فرمایا وَشَنِيتُهُمْ غُلُولٌ، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ خیانت کا مال ان کے لیے مال غنیمت ہوتا ہے۔ کوئی امانت دے دے یا کوئی عہدہ مل جائے تو دیکھیے ہر عہدہ ہمارے پاس امانت ہے۔ بولیے ہر عہدہ ہمارے پاس ہے امانت ہے۔ اب آپ ناراض نہ ہو جائے، میں اپنی مثال دیتا ہوں۔ یہ امامت میرے پاس امانت ہے، بولیے امامت میرے پاس ہے امانت ہے۔ اب آپ تو نہیں دیکھ رہے کہ میں نے وضو کیا ہے یا نہیں کیا، آپ نے دیکھا ہے میں نے غسل کیا ہے یا نہیں کیا، آپ کو کوئی ثبوت ہے؟ تو امانت کا تقاضا کیا ہے کہ میں غسل بھی کروں اور وضو بھی کروں، اور اگر میں نے نہیں کیا تو آپ کی تو ہو جائے گی پر میں منافقوں کی لسٹ میں چلا جاؤں گا۔ اس لیے بھائی خیانت کا مال غنیمت سمجھ کے کھانا، یا کسی بھی عہدہ، ہر عہدہ آپ کے پاس، ہر نوکری ملازمت امانت ہے، اس میں جب بھی آپ خیانت کریں گے تو یہ منافقوں کی علامت ہوگی۔ نمبر 4 جی، میرے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وَلَا يَقْرَبُونَ الْمَسَاجِدَ إِلَّا مُهْجِرًا، آپ نے فرمایا مسجدوں کے قریب نہیں آئیں گے، اگر آئیں گے تو بےہودہ اور بکواسات مسجد میں شروع کر دیں گے۔ یہ مہجرہ اللہ رسول کی نافرمانی کریں گے، گندی باتیں کریں گے۔ اسی لیے قرآن نے کہا ہے کہ جب مسجد میں داخل ہو تو ذرا اللہ سے ڈرتے ہوئے آؤ۔ بولیے اللہ سے۔ اب جو اللہ سے ڈر کے آتا ہے وہ سیاسی گپے نہیں، بولیے نا، سیاسی گپے، وہ برادری کی گپے، اور یہاں تکبیر ہو رہی ہوتی ہے اور وہ اپنی وہاں کھڑے ہوئے گپے مار رہے ہوتے ہیں۔
تو پتہ چلا کہ اللہ کا ڈر ہے، اللہ کا خوف ہے۔ جب اللہ کا ڈر ہوگا تو حالت ہی بدل جائے گی۔ آگے فرمایا وَلَا يَأْتُونَ الصَّلَاةَ إِلَّا دُبُرًا مُسْتَكْبِرِينَ، اللہ اکبر کبیرہ۔ فرمایا یہ نماز نہیں پڑھیں گے، بولیے نماز نہیں پڑھیں گے مگر سب سے آخر میں، الا دبرا، سب سے آخر میں آئیں گے۔ 2-3 نمازی تے میں اتنے یہ بھی ویکھے نے وہ ٹائم مکے تے بھی پڑھ جاندے نے، این ممنوع ٹائم چل رہا ہوندا ہے مگر انہوں نے ٹائم نال کوئی غرض ہے، وہ آندے نے انہاں اتنے ماشاءاللہ وضو شضو اتنے کرنا ہوندا ہے، آ کے اللہ اکبر نہ وہ پوچھتے نے تے نہ وہ تے میں ڈردا نہیں دسدا جے میں دس چھڈیا تے انہاں کہنا مولوی صاحب تہاڈا ٹائم مکیا ساڈا تے شروع ہی ہونا ہے، سانو ٹائم دی پرواہ۔ تو یہ بھی منافقین کی علامت ہے۔ دیکھیے کبھی کبھار جماعت سے لیٹ ہو جانا یہ کوئی بڑا جرم نہیں ہے، مگر روزانہ ہی اگر یہ معمول بن جائے تو پھر یہ مومنین کی علامت ہے۔ آگے سنیے جی، فرمایا مستکبرین لا یعلفون ولا یعلفون خشبن باللیل صحب بالنہار۔ ایک اور علامت بتائی ہے، فرمایا بھائی یہ تکبر کرنے، مستکبرین تکبر کرنے والے ہوں گے، لا یعلفون ولا یعلفون، نہ یہ کسی سے محبت کریں گے اور نہ کوئی ان سے محبت کرے گا۔ اور آخری نشانی یہ فرمایا یہ بستروں میں پڑے رہتے ہیں جیسے شتیر پڑا ہوتا ہے۔ شتیر نو سمجھتے ہو نا جی، بڑا بڑا تھم پہ ہے، ہلنا اذان ہوئے نہیں ہلنا، زور اثر مغرب عشاء فجر نہیں ہلے گا۔ اور فرمایا باللیلی، رات کو تو خوشبن باللیلی سوئے ہوں گے چھتیر کی طرح، اور صحب بالنہار، اور پھر یہ صبح اٹھ کر بازاروں میں سارا دن شور مچاتے رہیں گے مگر نماز کے لیے آنا ان کے نصیب میں۔ تو یہ ہے منافقین کی چند علامات۔ ایک حدیث اور سن لیں تاکہ یہ مضمون پورا ہو جائے۔ عن عبداللہ ابن عمر پڑھیے رضی اللہ تعالی، قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اربع من کنا فیہ کان منافقا خالصا۔ فرمایا 4 عادتیں اگر کسی انسان میں آ جائیں تو وہ تو خالص منافق ہے، پکا منافق ہے، اس کی منافقت میں کوئی شک ہے۔ ومن كانت فیہ خصلۃ منہن کانت فیہ خصلۃ من النفاق، اور اگر کسی میں 4 نہیں ہے، 3 ہے، 2 ہے، 1 ہے تو پھر بھی یہ علامت منافقوں والی ہے۔ پھر بھی کن والی ہے؟ اب سنیے بھائی وہ 4 کون سی ہے؟ ہاں حتیٰ کہ یہ اس سے توبہ کر نہ لے، اگر توبہ کر لے گا تو یہ منافقت سے نکل جائے گا۔ اذا اؤتمن خان، پہلی علامت یہ ہے کہ جب اس کے پاس امانت رکھی جائے گی تو یہ خیانت کرے گا۔ عربی میں خان کہتے ہی خیانت کرنے والے نے، نہیں سمجھے ہو؟ اگلی گل آپ ہی سمجھنا۔ اذا اؤتمن خان یہ حدیث میں ہے، جب اس کا امانت رکھی جائے گی تو خان، یہ خیانت کرے گا۔ عربی میں خان خیانت کرنے والے کو کہتے ہیں، اور عربی میں وزیر کھوتے نو کہندے نے۔ عربی چ وزیر کنو کہندے نے؟ کھوتے۔ بولو تسی ڈر کیوں گئے ہو؟ وزر یوزر وزرن، عربی وچ وزیر کھوتے نو کہندے نے تے وزیر اعظم وڈے کھوتے نو کہندے نے، مہا کھوتے نو۔ اس واسطے یہاں فرمایا جا رہا ہے اذا اؤتمن خان، جب امانت رکھی جائے گی تو خیانت کریں گے۔ واذا حدث کذب، جب یہ بات کرے گا تو جھوٹ بولے گا۔ بولیے بھائی جب بات کرے گا جھوٹ بولے گا، یہ منافق کی علامت ہے۔ واذا عاہد غدر، جب یہ وعدہ کرے گا تو پورا نہیں کرے گا، غداری کرے گا۔ دیکھیے غدار کس کو کہا جا رہا ہے؟ جو وعدہ کر کے پھر جائے۔ بولیے جو وعدہ کر کے، یہ ہے غدر کرنے والا، غداری کرنے والا، بغاوت کرنے والا۔ وَإِذَا خَاصَمَ فَجَرَ، چوتھی نشانی یہ ہے جب اس کو غصہ آئے گا گالیاں بکنی شروع کر دے گا۔ اور جانوراں بھی کرنوں ہٹ دے، بکری بھی قابو نہ آئے تو انہوں بھی من دی گال کھڈن گے، مجھ قابو نہ آئے قلعہ توڑا دے یا ونگا چھڑا لوے انہوں بھی گالوں کرنوں باز ہے۔ اور وہ اذا خاصم فجرہ کا ایک مطلب اور ہے کہ جب یہ کسی سے مخاصمت کریں گے تو فجرہ، اللہ کی بھی پرواہ نہیں کریں گے اور اللہ کے رسول کی بھی پرواہ نہیں۔ اتنی سی بات ہوگی اسی کو دشمنی بنا لیں گے اور اسی پر ہر فیصلہ کر دیں گے۔ تو یہ منافقوں کی نشانیاں ہیں۔
اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو اور میری اور آپ کی نسلوں کو اس سے محفوظ فرمائے. آمین. مجھے اور آپ کو اللہ تعالیٰ ایمانیات پر اور صداقت پر، امانت پر، عدالت پر، شجاعت پر عمل کی توفیق عطا فرمائے. آمین. آخر ودعوانا ان الحمدللہ رب